صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال سيدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احبونی بحب اللہ ایایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبینا سیدنا حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو آپ کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ نعمت دین اور ایمان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی برکت یہ ہے کہ جب تک دنیا میں آدمی رہے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ رہے گا، برکت کے ساتھ رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ رہے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا اور اصلی زندگی شروع ہوگی جو آخرت کی زندگی ہے، تو اس زندگی میں کامیابی، عزت، خوشی صرف اسی نعمت کی برکت سے ملے گی۔ اس لیے اس نعمت کا حق ہے، دین کا حق ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، اسلام کی عظمت، اسلام سے محبت، اسلام پر خوشی اور اسلام پر عمل کی کوشش، یہ اس دین کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اب وقت اس کا ہے کہ ہم اسلام سے اپنے تعلق کو تازہ کریں، اسلام سے اپنا تعلق نیا رشتہ قائم کریں، اسلام کی پہچان کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ اللہ اسلام پر زندہ رہنے اور اسلام ہی پر ہمیں جب وقت آ جائے تو اسلام اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، ہم کو آپ کو غور کرنا چاہیے۔ دین کا، اسلام کا ہم سب کے اوپر 3 حق ہے، 3 حق۔ پہلا حق دین کو سیکھنا ہے، دین ہے کیا، دین کے احکام کیا ہیں۔ آدمی اسلام قبول کر لے تو کیسا ہونا چاہیے، یہ پہلا حق ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ اور دوسرا حق ہے دین پر عمل کرنا ہے، دین پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے مگر ہم دین پر عمل کرنے والے بنے۔
اور تیسرا حق ہے اس کو پہنچانا ہے، جو معلوم ہے جس کو جتنا اتنا پہنچائے، زندہ رکھے، دین کو مٹنے نہ دے، عمل سے زندہ رکھے، علم سے ہم زندہ رکھیں۔ اس لیے بڑا حق ہے کہ ہم دین کی تعظیم کریں، عظمت محبت پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے جو دین کے حکم کا احترام کرتا ہے، شعائر دین کی عظمت کرتا ہے۔ شعائر دین کا مطلب کہ وہ چیزیں جو دین کی علامت اور نشانی ہے، جیسے مسجد ہے، اذان ہے، یہ سب شعائر دین ہے، بیت اللہ شریف ہے، دین کے احترام کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے حضرت سیدنا مولا نبینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کو ہم مرنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ تو جس بندے کے اندر دین کی عظمت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا خاص معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس وقت کا ایک بڑا کام دین کا احترام، دین کی عظمت۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے واقعات ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخی مرشدی حضرت مولانا شاہ منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ یہ واقعات بہت سناتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا، شراب پیتا تھا، اور شراب پی کے ایک دم دھوت رہتا تھا، نشے میں رہتا تھا۔ اس کے انتقال کا وقت آیا، تو اب کلمہ پڑھانا منہ سے جاری نہیں ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، مرتے وقت کا نقشہ دوسرا ہوگا، اختیار سے باہر ہوگا۔ ہاں، جیسا عمل دنیا میں کریں گے، جیسی عادت بنا لیں گے، ویسے ہی ظہور ہوگا۔ اس لیے ہم کو، آپ کو، سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عادت اچھی بنائیں۔ تو وہ شراب پیتا تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ اگر اپنی ٹیم میں ہوتا تھا، شرابیوں کے بیچ میں، شراب خانے میں بھی ہوتا تھا، اور اسی بیچ میں اگر اذان ہو گئی تو کسی کو شراب نہیں پینے دیتا تھا، کہتا تھا چپ رہو، ابھی مت پیو، ابھی اذان ہو رہی۔ نہ پیتا تھا اور نہ پینے دیتا تھا، اذان کے احترام میں کہتا اللہ پاک کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ پاک کا نام بلند ہو رہا ہے، ابھی مت پیو۔ ایسے ایسے ہاتھ کر کے سب کو روک دیتا تھا، اور جیسی اذان ختم ہو جائے تو بس کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بھائی اتنا پڑھ لیتا تھا۔ یہ اس کی تھی، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، مگر اذان کا احترام اتنا کہ وہ شراب بھی چھوڑ دیتا تھا، اس وقت بند کرا دیتا تھا اذان کے احترام۔ اللہ پاک کبھی کبھی اپنے خاص رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ ہیں، اللہ اللہ ہیں، اللہ ہمارے اللہ ہیں۔ اب وہ اس کا آخری وقت آیا، اور بھائیو دوستو سب کا آخری وقت آئے گا۔ ہم کو، آپ کو آخری وقت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ آخری وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ ہم کو، آپ کو عطا فرمائے۔ اب وہ لوگ مر رہا ہے تو کلمہ پڑھا رہے ہیں، زبان سے کلمہ نکل ہی نہیں رہا ہے، سب پریشان ہو گئے۔ تب لوگوں نے کہا دیکھو کچھ ہے، کوئی مولانا کو بلاؤ، کوئی تدبیر کریں۔ لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے تو ایک جماعت آئی تھی، دعوت کی جماعت بیٹھی تھی۔
امیر صاحب بھی تھے. لوگوں نے بتایا کہ دیکھو ایک آدمی کا وقت ایسا ہے، آخری وقت ہے، شراب پیتا رہتا تھا، چلو نہ دیکھو کلمہ پڑھا دے کچھ. امیر صاحب گئے، دیکھ کے سمجھ گئے، سمجھدار تھے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہر بڑے کو سمجھدار ہونا چاہیے. امیر ہے تو سمجھدار ہونا چاہیے، مسجد کا متولی ہے تو سمجھدار ہونا چاہیے، گھر کا ذمہ دار ہے تو سمجھدار ہونا چاہیے. سمجھدار کا مطلب مسئلے کا حل دیکھے، ٹینشن نہ لائے، ٹینشن کو دور کرے، یہ ہے سمجھدار کا مطلب. ٹینشن پیدا کرے تو سمجھدار نہیں ہے. امیر صاحب نے کہا کہ دیکھو اس کے گھر جا کے پوچھو کہ اس کی کوئی نیکی تھی. ہاں، نیکی جو ہے آڑے وقت میں کام آئے گی. آخرت میں سکہ صرف نیکی کا چلے گا، کوئی سکہ نہیں چلے گا، صرف نیکی کا. ایمان کے ساتھ جو نیکی ہوگی اللہ آخرت میں اس کو دکھائیں گے. ہاں، اللہ کامل ایمان دے ہم کو، آپ کو، سب کو، امت کو. تو امیر صاحب سے پوچھا، اس کے گھر والی نے کہا کہ اس کا تو کوئی اچھا کام تھا ہی نہیں، شراب پیتا رہتا تھا اور کچھ نہیں کام تھا. میں کہا نہیں، دیکھو مومن ہے، ایمان والے کے اندر کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی ہوتی ہے، چاہے کتنا خراب نظر آئے لیکن اس سے کوئی بھلائی ہوتی ہے، ایمان کی برکت ہے. بہت غور کیا تو کہا ایک ہی کام تھا. کہا وہ کیا؟ کہ یہی بات بتائی کہ شراب کی بوتل لے کے گھر میں بھی بے رہتا تھا، اور جیسی اذان ہوتی تھی تو سب کو شراب چھوڑ دیتا تھا اس وقت، اور کہتا تھا دیکھو اللہ پاک کا نام لیا جا رہا ہے، بولو، سنو، چپ رہو، کچھ بات مت کرو. اور جیسے یہ نماز اذان ختم ہوتی تو بہت زور سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس امیر صاحب نے کہا اچھا. تو امیر صاحب نے جب ساتھی کو بلائے، کہا کہ دیکھو اس کے کان کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اذان دینا شروع کرو. اب ایک آدمی اذان دینا شروع کیا، اب کچھ نہیں بول رہا ہے، تو چونکہ وہ آواز زندگی بھر مانوس تھی، کان سے ٹکرائی ہوئی تھی، تو جیسی آواز کان میں ٹکرانی شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی آواز پڑی، تو فوراً اس کے ہاتھ ویسے ہلنے لگے. جیسے وہ بولتا تھا نا، ایسے منع کرتا تھا، ایسے منع کرتا تھا، زبان سے تو بول نہیں سکتا، تو ایسے ہاتھ ہلنے لگے، ایسے ہلنے لگے. تو جیسی اذان دے رہے تھے وہ اذان ختم ہوئی تو اللہ نے فوراً دکھا دیا. اور چونکہ زبان سے بولتا تھا، جیسی اذان ختم ہوئی تو فوراً زبان کھل گئی اور بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی ایک کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر دی. ایک شراب پینے والے کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہو گیا، زندگی کی بازی جیت گیا. یہ عادت کا اثر ہے. اس لیے بھائیو، یہ زمانہ توبہ کا ہے، آخرت کی تیاری کا ہے، دین سے تعلق کا ہے. دین کی عظمت میں اور آپ پیدا کرو، احترام پیدا کرو. عظمت پر اللہ بڑا انعام دیتے ہیں، بہت بڑا انعام دیتے ہیں. عمل کی کوتاہی اللہ نے وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. عظمت پر میں نے وہی کہا کہ دین کی تعظیم پر ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دین کی تعظیم پر اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، خاص معاملہ ہوتا ہے عظمت پر. تو ہم کو اس پر فخر ہو کہ ہمارے اسلام کا حکم ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے، وضو ہمارے اللہ کا حکم ہے، کھانا سے پہلے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب نوجوان بڑے بوڑھے سب فخر، اور کوئی کچھ کہہ دے اس کے مقابل میں دوسری چیز لینے کے لیے تیار نہ ہو. زبیدہ خاتون گزری ہیں، نام سنا ہے، بہت مشہور بادشاہ کی بیوی ہیں، ہارون رشید کی بیوی ہیں. بہت نیکی کیا ہے، اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا ہے کہ سیٹھ لوگ تو گن بھی نہیں پائیں گے آج کل. کہاں اس کا دارالحکومت بغداد اور کہاں مکہ معظمہ، وہاں سے وہاں تک کے لیے حاجیوں کے لیے میٹھے پانی کی نہر کھدوائی تھی. آج بھی وہ نہر عرفات میں موجود ہے. ایسا تو جب پوری نہر کھد گئی اور پانی بہنے لگا
تو جو اس کے خزانچی تھے نا وہ پورا حساب لکھ کے بھیجا کہ اتنا خرچ آیا. اور کتنا خرچ کیا؟ ایک پھاوڑا مارو نا، ایک پھاوڑا، ایک کدال، تو اس پر 1 اشرفی دیتی تھی، 1 اشرفی. اب سنو کتنا اربوں خربوں پھاوڑے لگے ہوں گے، کتنا خرچ کیا. تو اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی جب اس کا حساب خزانچی نے پیش کیا نا تو وہ زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ دریا دجلہ پہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو جیسے ہی دیا کہ دیکھیے اتنا خرچہ ہوا، تو لے کے پوری پرچی لیا، حساب نہیں دیکھا، کیا فوراً ایسے لے کے پھاڑ دیا اور پھاڑ کے دریا میں ڈال دیا اور جملہ کہا ترکت الحساب لیوم الحساب، ترکت الحساب لیوم الحساب. میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں حساب لوں، یہ نہیں. اللہ کے راستے میں خرچ بے حساب. مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا ایک شخص نے، پوچھا کیسی گزری؟ تو کہا کہ اللہ نے مغفرت کر دی. اللہ ہماری آپ کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے. تو خواب دیکھنے والے نے کہا ہاں انشاءاللہ آپ کی تو مغفرت ہو ہی جاتی، آپ کی خدمت اتنی ہے، نیکیاں اتنی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں. آپ نے حاجیوں کے لیے خدمت کے لیے نہر کھودوائی. تو زبیدہ خاتون نے کیا کہا کہ وہاں اتنی بڑی بڑی نیکیوں کا تذکرہ نہیں آیا. ہاں کئی نیکیوں کو تو کوئی وہاں ذکر ہی نہیں آیا. کہا پھر کیسے مغفرت ہو گئی؟ تو کہا کہ ہم جس نیکی کو چھوٹا سمجھ رہے تھے نا وہی نیکی وہاں کام آئی. اس لیے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے اور کوئی گناہ ہلکا نہیں ہے. سانپ کا بچہ کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا ہے. چھوٹا ہے تو بھی زہر ہے، بلکہ وہ زیادہ ڈینجر ہے، کیونکہ اس کو آدمی بے خیالی میں ہو سکتا کھانے میں گر جائے، مر جائے گا. تو سانپ کے بچے کو کوئی پال کے نہیں رکھتا. اسی طرح گناہ چاہے چھوٹا ہے وہ زہر ہے ایمان کے لیے. اللہ بچائے. سب کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ نوازتے ہیں. تو اس نے پوچھا پھر کس خوبی اور نیکی پر مغفرت ہوئی؟ تو اس نے کہا زبیدہ خاتون نے کہ میں نے دعوت کی تھی گھر میں. اب شاہی دعوت، بادشاہ خاتون کی دعوت، کتنے آئٹمز ہوں گے جی. اللہ نعمت دیں تو خوب آدمی کھائے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام نعمت چھڑانے نہیں آیا ہے، چھوٹی ہوئی نعمت دلانے آیا ہے. اسلام میں اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے. آپ کو پہننا ہے تو 2 لاکھ جوڑے کا پہنیے. حضرت امام المسلمین سید احمد الشہید رحمۃ اللہ علیہ یو پی کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہمارا آپ کا ایمان باقی ہے. کلمہ ملا. بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کو ان کے خادم مرید لوگ ان کی مجلس میں خالی کوئی شخص ایک بار بیٹھ جاتا تھا تو گناہ سے خطا سے نفرت ہو جاتی تھی. ایسی عجیب اللہ والے تھے. وہ شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں. ہاں جان قربان کر دی لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا. ہاں تو وہ 360 دن ہوتے ہیں نا سال کے، تو ہر دن ایک جوڑا بدلتے تھے. ہر دن ان کو لوگ ان کے جو مرید تھے خدمت میں منت سماجت کرتے تھے کہ حضرت میں جو آپ کا جوڑا سلواؤں گا، تو ہر دن کا نیا جوڑا پہنتے تھے. ایک بار پہن کے اور پھر غریب کو دے دیتے تھے. ہر غریب کو دے دیتے تھے. منع نہیں ہے. آپ اگر 1 کروڑ کے مکان میں ہیں تو 4 کروڑ کے مکان میں رہیے، منع نہیں ہے. روزانہ کھاتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش کھائیے، منع نہیں ہے. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ 52 کروڑ کی تم گاڑی میں چلو تو بھی منع نہیں. نعمت اللہ نے عطا کی ہے اور نعمت ایمان والوں کے لیے. فرماتے تھے صرف ایک چیز منع ہے، کیا؟
کہ نعمت کے اندر رہ کر گناہ مت کرو، بس نعمت کے اندر رہ کے گناہ مت کرو، یہ ہے، ایک چیز چھوڑ دو باقی سب کرو۔ تو زبیدہ خاتون نے دعوت کی، سب لوگ آئے، کھانا کھا کے چلے گئے۔ اب دسترخوان اٹھایا جا رہا تھا، تو خادمہ دسترخوان اٹھا رہی تھی، اتنے میں اذان ہو گئی۔ تو زبیدہ خاتون بادشاہ کی بیوی تھی، بہت صاحب فضل تھیں، علم والی تھیں، اللہ نے بڑا مقام دیا ان کا، سینکڑوں ہزاروں خواتین میں ایک خاتون ایسی ہوتی ہیں، رحمہ اللہ، بہت اللہ نے صفات دیا تھا ان کو۔ تو خدمت کرنے والی جیسے دسترخوان اٹھانے لگی، اتنے میں اذان ہو گئی، تو فوراً روک دیا کہ نہیں ابھی چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ، اذان ہو رہی ہے جواب دو، اذان ہو رہی جواب دو، کام رکوا دیا۔ تو کہا زبیدہ خاتون نے خواب میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ نیکی محبوب ہو گئی، اور کہا تو نے میرے نام کا احترام کیا، میرے نام کی عظمت کی، جاؤ میں نے اس پر تمہاری مغفرت کر دی۔ ایک شخص تھا، اتنا خراب زندگی تھی، اتنی خراب زندگی کہ سب لوگ ہار گئے، نماز نہیں پڑھتا تھا اور بہت خراب تھا، شراب پیتا رہتا تھا۔ محلے کے لوگ سمجھانے گئے، ایک کی نہیں سن کے دیا۔ آخر میں امام صاحب نے اعلان کر دیا مسجد سے کہ اس آدمی کا بائیکاٹ کر دو، اس کے گھر میں ایک شادی ہو تو کوئی نہیں جائے گا، میت ہوگی تو کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، اور اس کی میت ہوگی تو بھی کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، بائیکاٹ کا اعلان کرا دیا۔ ایک دن آیا بیچارہ، وہ انتقال کر گیا۔ اب وہ سب کوئی اعلان کر رہا ہے، کوئی جا ہی نہیں رہا جنازہ پڑھنے، میت رکھی ہوئی ہے، رات بھر رکھی گئی، صبح کی نماز ہوئی۔ میرے بھائیو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نیکی کی قدر کرتے ہیں، اس لیے دین کی عظمت پیدا کرنا ہمارے آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے اس وقت احترام پیدا کرنا چاہیے، دین کی عظمت، اللہ اس پہ بڑا انعام دیتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھے امام صاحب، اور جیسی نماز پڑھتے ہیں تو فوراً مائک لے کے اعلان کر رہے ہیں کہ ارے بھائیو سنو، کل رات جن کا انتقال ہوا ہے نا، تم سب کو معلوم ہو وہ انتقال ہو گیا، چلو اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس کو غسل دیں گے، سب کریں گے۔ تو امام صاحب، لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب بھول گئے کیا؟ آپ ہی نے تو اعلان کیا تھا بائیکاٹ کا، اور آج آپ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو کہا ہاں مجھے یاد ہے، مگر پھر کہا کہ تم کو نہیں معلوم، مجھے رات میں خواب کے اندر حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف کہ میرا فلاں امتی ہے، یہ میرا فلاں امتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے، مغفرت کر دی ہے، تم صبح کو جا کے اس کو غسل دو، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ وہاں سے حکم ہو گیا ہے، جس کا تم نے بائیکاٹ کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس لیے چلو۔ تو پوچھا کہ حضرت کون سی نیکی؟ وہ تو بالکل ایسا تھا، سنتا نہیں تھا۔ کہا اس کی ایک نیکی قبول ہو گئی۔ کہا ایک رات کو بارش کا موسم تھا، دیہات میں مسجدیں ایسی بنتی تھیں کہ آدمی اوپر منزل میں یہاں پہ ایک سوراخ بناتے تھے تاکہ نیچے سے آواز دے تو آدمی امام صاحب کی آواز پہنچے، تو ایسی ہی تینوں منزل میں سوراخ بنی ہوئی تھی، بنایا تھا۔ تو سب آندھی طوفان آئی اور بارش برسنے لگی، تو سب لوگ اٹھے، کوئی اپنے گھر کی کھڑکی بند کر رہا ہے، کوئی کچھ بند کر رہا ہے، اور وہ شرابی آدمی اٹھا تو کہتا ارے مؤذن صاحب تو ہیں نہیں، گھر چلے گئے ہوں گے، اللہ پاک کا گھر
اوپر کھلا ہوا ہے، اور یہ تو مسجد میں اگر بارش کا پانی گرا تو نیچے کی سب خراب ہو جائے گی، قرآن پاک رکھا وہ بھیگ جائے گا، اس کو کون بند کرے گا؟ تو کسی شخص نے اپنے گھر سے کچھ نہیں کیا، وہی خود گھر سے نکلا اور مسجد میں گیا، کوئی نہیں جانتا، سب کو اپنے گھر کی فکر تھی، اس کو اللہ کے گھر کی فکر تھی۔ وہ آیا اور کپڑا لے کے آیا تھا گھر سے، آ کر خالی وہ سوراخ تینوں بند کر دیا تھا۔ اللہ کوئی رحمت اس پر جوش میں آئی کہ یہ میرا بندہ میرے گھر کا احترام اور خدمت اس طرح کرے اور میں خود اس کو عذاب دوں، اللہ کی رحمت نہیں کرے، اس پر اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس لیے بھائیو، دین کا تعلق ہر حال میں نفع دے گا، اس لیے ہم اجڑ رہے ہیں، بسنے کی فکر کیجئے، دین کا احترام، عظمت قلب میں ہم اور آپ پیدا کریں۔ اللہ پاک اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا